بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 109 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم ان مخففہ من المثقلہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ حروف مشبہ بالفعل سے متعلق مختلف احکام بیان کرنے کے بعد آج کے سبق میں بتائیں گے کہ کبھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ان اور انا میں تخفیف کی جاتی ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، یعنی ان کے شد کو ساکن میں تبدیل کیا جاتا ہے، ان کو ان اور انا کو ان پڑھا جاتا ہے۔ اس صورت میں ان کو ان مخففہ یا ان مخففہ من المثقلہ کہا جاتا ہے۔ ان مخففہ من المثقلہ سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ نے 3 احکامات ذکر کی ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ان مخففہ من المثقلہ کے خبر پر لام ابتدا کو داخل کرنا واجب ہے، جیسے وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ۔ دوسرا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ ان مخففہ من المثقلہ کے عمل کو لفظاً باطل کرنا جائز ہے، جیسے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ تیسرا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ ان مخففہ من المثقلہ کو ان افعال پر داخل کرنا جائز ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ ان مخففہ من المثقلہ کے احکام ذکر کریں گے۔ ان مخففہ من المثقلہ کا پہلا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ ان مخففہ من المثقلہ کو ضمیر شان میں عمل دلانا واجب ہے، اور دوسرا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ ان مخففہ من المثقلہ ہمیشہ جملے پر داخل ہوتا ہے اور وہ جملہ اس کے لیے خبر بنے گا، اور تیسرا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ ان مخففہ من المثقلہ اگر جملے فعلیہ پر داخل ہو تو اس وقت فعل پر سین، سوف اور قد کا داخل کرنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اس خلاصے کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ إِنَّ الْمَكْسُورَةَ يَجُوزُ دُخُولُ اللَّامِ عَلَى خَبَرِهَا وَقَدْ تُخَفَّفُ فَيَلْزَمُهَا اللَّامُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ وحينئذ يجوز إلغاؤها كقوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، ويجوز دخولها على الأفعال على المبتدأ والخبر نحو قوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن نظنك لمن الكاذبين۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے وعلم جان لیجئے ان المکسورۃ یجوز دخول اللام علی خبرها، ان مکسورہ کے خبر پر لام کا داخل کرنا یہ جائز ہے۔ گزشتہ سبق نمبر 108 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان مکسورہ ہمیشہ جملے پر داخل ہوتا ہے اور لام ابتدائیہ بھی جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ فرماتے یجوز دخول اللام علی خبرها، ان مکسورہ کے خبر پر لام کا داخل کرنا جائز ہے۔ وقد تخفف، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان مکسورہ میں کبھی کبھی تخفیف کی جاتی ہے اور اس کو مخفف کیا جاتا ہے۔ فیلزمها اللام، اگر اس کو مخففہ بنا دیا گیا تو پھر اس صورت میں فیلزمها اللام، اس پر لام کا داخل کرنا، تو اس کے خبر پر لام کا داخل کرنا یہ واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ قولی تعالی، جسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہ پہلے ہم اس جملے کی ترکیب کرتے ہیں۔ وہ ابتدائیہ ان مخففہ من المثقلہ، کلن اس کے لیے اسم ہے، لام ابتدائیہ ما زائدہ ہے، لام برائے تاکید، یوفینہم جملہ اس کے لیے خبر ہے، یوفینہم فعل ہوا ضمیر، اس کے اندر فاعل ہم ضمیر، یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ ان کے لیے خبر ہوا۔ عزیز طلبہ، اس صورت میں جو ان مخففہ من المثقلہ اس کے خبر پر لیوفینہم آپ دیکھتے ہیں کہ لام کو داخل کیا ہے، اس کو لام تاکید کہتے ہیں۔ اس کو داخل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ان مخففہ من المثقلہ اور ان نافیہ کے درمیان تمیز ہو جائے، یعنی جہاں پر بھی ان کے بعد جو جملہ واقع ہوگا اور اس پر لام ابتدائیہ داخل ہو
ہاں تو اس صورت میں یہ ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، ان نافیہ نہیں ہوگا۔ وحینئذ یجوز الغاؤها، ان مخففہ من المثقلہ کا دوسرا حکم ذکر فرماتے ہیں کہ ان مخففہ من المثقلہ اگر مخففہ بنا دیا گیا تو اب اس کو ملغا از عمل بنانا بھی جائز، یعنی اس کے عمل کو ملغا کرنا بھی جائز، کا قول تعالی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اب یہاں پر ان مخففہ من المثقلہ ہے اور کلن یہ مبتدا ہے اور یہ ملغا از عمل ہے، کلن یہ مبتدا، لام برائے تاکید ما زائدہ، جمیعن یہ مبتدا ثانی ہے، لدینا لام حرف جر، دینا لدینا یہ مفعول فی مقدم ہے محضرون کے لیے، محضرون یہ خبر ہے جمیعن کے لیے، مبتدا خبر مل کر یہ خبر بنا، کلن مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ تو یہاں پر ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ملغا از عمل ہے، یعنی جب ان مخففہ من المثقلہ ہو جائے تو اس صورت میں اس کو اگر ہم عامل نہ بھی بنائے تو یہ بھی جائز ہے۔ ويجوز دخولها على الافعال على المبتدا والخبر۔ اب یہاں سے تیسرا حکم ذکر فرما رہے کہ ان مخففہ من المثقلہ کو ان افعال پر داخل کرنا جائز ہے جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، اور یہ افعال چونکہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو ان افعال پر ان مخففہ من المثقلہ کا داخل ہونا یہ جائز ہے، کا قول تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس صورت میں بھی یہ ملغا ہوں گے مولانا۔ ان مخففہ من المثقلہ ملغا از عمل کنت فعل از افعال ناقصہ، تا ضمیر اس کے لیے اسم، ذوالحال من قبل ظرف مستقر سے حال واقع ہے، لام برائے تاکید من الغافلین ظرف مستقر یہ کنت کے لیے خبر واقع ہے، کنت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ان مخففہ من المثقل کے اندر متکلم فاعل کاف ضمیر مفعول به، لام برائے تاکید، من حرف جر، الکاذبین مجرور، جو مذکر سالم مجرور بیا لفظ جار مجرور فعل کو متعلق بنا ظن فعل ہے۔ جی تو فرماتے ہوئے جز دخولها، ان مخففہ من المثقلہ کو کا داخل کرنا ان افعال پر جو مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر کے افعال پر داخل کرنا ان کے لیے ان کا جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنَّ، اور اسی طرح ان مفتوحہ قد تخفف، کبھی کبھی اس کو بھی مخفف بنایا جاتا ہے، فحینئذ یجب اعمالها فی ضمیر شان مقدر۔ ان مخففہ من المثقلہ سے متعلق مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلا حکم یہ ذکر فرماتے ہیں کہ یجب اعمالها فی ضمیر شان مقدر، واجب ہے اس کو عمل دلانا ضمیر شان میں، ایسی ضمیر شان میں مقدر جو مقدر ہو، لفظوں میں ظاہر نہ ہو، یعنی ضمیر مستتر جو ضمیر شان ہوگی وہ ان مخففہ من المثقلہ کے لیے ہمیشہ اسم بنے گی، یعنی ان مخففہ من المثقلہ کا اسم ہمیشہ ضمیر شان ہوگی۔ فتدخل علی الجملۃ، اور یہ ان مخففہ من المثقلہ کا دوسرا حکم ہے کہ یہ ہمیشہ جملے پر داخل ہوتا ہے، اسمیتاً کانت او فعلیتاً، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا کہ جملہ فعلیہ ہو۔ جملہ اسمیہ کی مثال جیسے بلغنی ان زید قائم، بلغ فعل نون وقایہ ضمیر متکلم مفعول به، اور ان زید قائم جملہ بتاویل مصدر قائم مقام مفعول به ثانی کے ہے۔ ان یہ مخففہ من المثقلہ اور ہو ضمیر شان، اس کے لیے اسم زید مبتدا قائم خبر، مبتدا خبر میں کو جملہ اسمیہ خبریہ بن کر اس کے لیے یہ خبر بنا۔ او فعلیتاً، یا چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو جیسے بلغنی ان قد قام زید، بلغ فعل نون وقایہ ضمیر متکلم مفعول به، ان مخففہ من المثقلہ، قد حرف تحقیق، قام فعل اور زید فاعل، فعل اپنے فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مل کر یہ ان کے لیے خبر ہے، اور ان مخففہ من المثقل کے لیے اسم جو ہے وہ ضمیر شان ہے۔ وَيَجِبُ دُخُولُ السِّينِ او سوف او قد، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ المخففہ من المثقلہ کا تیسرا حکم ذکر فرماتے اور واجب ہے سین یا سوف کا یا قد کا یا حرف نفی کا فعل پر داخل کرنا، یعنی جب
یہ ان مخففہ من المثقلہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو تو جملہ فعلیہ پر داخل ہونے کی صورت میں اس فعل پر قد یا سین یا سوف یا حرف نفی کا داخل کرنا یہ واجب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کا قول تعالی عالم ان سیکون منکم مرضی، تو اب عالم فعل فاعل ان مخففہ من المثقلہ سیکون سین حرف استقبال یکون فعل افعال ناقصہ اور منکم ظرف مستقر اس کے لیے خبر مقدم ہے اور مرضی اس کے لیے اسم مؤخر ہے۔ فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان مخففہ من المثقلہ کے لیے خبر ہے اور ان کے لیے جو اسم ہے وہ ضمیر شان ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ان جو ہے یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہے اور اس فعل پر سین داخل ہے۔ والضمیر المستتر اسم ان والجملۃ خبرها، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ان مخففہ من المثقلہ کی ترکیب بتا رہے تو فرماتے ضمیر المستتر جو چھپی ہوئی ہے اسم ان، یہ ان مخففہ من المثقلہ کا اسم بنے گا، یعنی ان مخففہ من المثقلہ میں جو ضمیر مستتر ہے چھپی ہوئی ہے وہ ضمیر شان وہ اس کے لیے اسم ہوگا۔ والجملۃ خبرها، اور یہ جو سیکون منکم مرضی جملہ ہے یہ اس کے لیے خبر ہوگا۔ وَكَأَنَّ لِلتشبیہ، اور حروف مشبہ بالفعل میں سے کأن للتشبیہ یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں ایک چیز کو کسی خاص صفات میں دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دے دینا، جیسے ہم کہتے ہیں زید کالاسد، زید کس کی طرح بھی شیر کی طرح ہے، یعنی بہادری میں اور شجاعت میں وہ شیر کی طرح دلیر ہے بہادر ہے، تو اسی طرح کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کأن زید الاسد، زید کس کی طرح بھی اسد کی طرح شیر کی طرح ہے۔ وهو مرکب من کاف التشبیہ وان المکسور، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کأن کی لغوی تحقیق ذکر فرما رہے، فرماتے کأن یہ کاف اور ان حروف مشبہ بالفعل سے مرکب ہے، اصل میں کأن تھا، پھر چونکہ حمزہ درمیان میں واقع ہوا اور کاف اس پر داخل ہوا تو حمزہ کی کسرہ کو فتح سے تبدیل کر دیا تو کأن سے کأن بنا۔ جی وَإِنَّمَا فُتِحَتْ لِتَقَدُّمِ الْكَافِ عَلَيْهَا، اور فرماتے ہیں کہ کأن یہ کافی تشبیہ اور ان مکسورہ سے مرکب ہے اور ان مکسورہ کے حمزہ کے کسرہ کو فتح دیا گیا، فتح سے تبدیل کر دیا گیا یا فتح دیا گیا لتقدم الکاف علیہ، کیونکہ اس پر کاف مقدم ہے۔ تقدیرہ ان زیدن کالاسدی، اس کی تقدیر عبارت یوں ہے کہ زید کس کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ وقت تخفف، کبھی کبھی کأن کو بھی مخفف بنا دیا جاتا ہے، یعنی کأن کو کأن پڑھتے ہیں، فتلغى عن العمل، اس صورت میں یہ ملغاز عمل ہوگا یعنی عمل نہیں کرے گا، جیسے ہم کہتے ہیں کأن زید اسد، کأن مخففہ من المثقلہ، ملغاز عمل زید مبتدا اور اسد اس کے لیے خبر۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حروف مشبہ بالفعل میں سے ان اور ان سے متعلق پڑھا کہ ان اور ان یہ دونوں کو کبھی مخفف بنا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو پھر ان مخففہ من المثقلہ اور ان مخففہ من المثقلہ کہا جاتا ہے۔ ان مخففہ من المثقلہ سے متعلق ہم نے 3 حکم پڑھے کہ اس پر کے خبر پر لام کا داخل کرنا ضروری ہے، کبھی اس کو ملغا بھی بنایا جاتا ہے اور یہ ان افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ان مخففہ من المثقلہ سے متعلق ہم نے پڑھا کہ اس کے ضمیر ہمیشہ کہ اس کا اسم ہمیشہ ضمیر شان مستتر ہوگی، اور دوسرا حکم ہم نے اس سے متعلق پڑھا کہ یہ جملے پر داخل ہوتا ہے چاہے جملہ اسمی ہو جملہ فعلیہ ہو، اور تیسرا حکم ہم نے یہ پڑھا کہ اگر جملہ فعلیہ پر داخل ہو تو اس صورت میں اس جملہ فعلیہ کے فعل پر سین سوف قد یا حرف نفی کا داخل کرنا ضروری ہوگا۔ پھر آخر میں ہم نے کأن سے متعلق پڑھا کہ کأن یہ تشبیہ کے لیے آتے اور کبھی کبھی اس کو مخفف بنا دیا جاتا ہے، اس صورت میں یہ ملغاز عمل ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، کل آپ نے ان مخففہ من المثقلہ کی تعریف اور اس کے 3 احکام بتلانے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔